رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، میرا بچہ کافی دنوں سے گم ہے اور وہ مل نہیں رہا، آپ دعا فرمائیے کہ وہ مل جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ہی تھی کہ مجلس میں موجود ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور بولا کہ حضور میں ابھی فلاں باغ سے گزر کر آیا ہوں، اس کا بچہ تو وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ باپ نے جب سنا کہ اس کا بچہ تو فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اس کو روکو، اس کو واپس بلاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حضور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح آگاہ ہوں اور تمہیں واپس جو بلایا ہے اس بلانے کا ایک مقصد ہے۔ اس نے عرض کیا کہ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم باغ میں جاؤ اور دوسرے بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو بیٹا بیٹا کہنا نہ شروع کر دینا، بلکہ اس کا جو نام ہے اسی نام سے اس کو پکارنا۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں اسے بیٹا کہہ کر بلاؤں تو کیا حرج ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم کئی دنوں کے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا درد ہوگا، تم نہیں جانتے کہ کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بھی ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا۔ جب تم اپنے بچے کو درد بھرے میٹھے لہجے میں بیٹا کہہ کر پکارو گے تو وہ بچہ جو یتیم ہے جس کا باپ نہیں ہے، جسے بیٹا کہہ کر پکارنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس یتیم کے دل پر چوٹ لگے گی اور وہ کہے گا کہ اے کاش کہ میرا بھی باپ ہوتا جو مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ حضور نے فرمایا کہ اپنا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، بچوں کے سامنے نہ کرنا، تاکہ تمہارا اس عمل سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ دوستو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی تعلیمات سے آراستہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ پیار سے مت پیش آنا، کیونکہ اس سے بیوہ کی دل آزاری ہوگی کہ اس کا شوہر نہیں ہے۔ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش مت کرنا، کیونکہ اس سے اس غریب کی دل آزاری ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تنگ مت کرنا۔ دوستو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ کس قدر اعلیٰ اخلاق، کس قدر اعلیٰ اقدار اور کس قدر انمول تعلیمات سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نوازا ہے۔ دوستو ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور قرآن و حدیث کو سمجھ کر اچھی طرح سے پڑھیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔